جب 1916 کے لگ بھگ رتن بائی نے اپنے دل کا احوال جناح کو سنایا تو جناح نے ان سے کہا کہ ہماری شادی اسی صورت میں ممکن ہوگی جب آپ اسلام قبول کر لیں۔ رتن بائی نے جناح سے کہا کہ وہ انہیں اسلام پر لوازمہ فراہم کرے، یعنی اسلام پر تحقیق کے لیے کتابیں دیں۔ جناح ڈنشا پیٹنٹ یعنی رتن بائی کے والد سے عمر میں کتنے سال چھوٹے تھے اور رتن بائی سے کتنے سال بڑے تھے؟ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس عمر میں رتن بائی جناح کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گی۔ محمد علی جناح نے جب چھپ کر رتن بائی سے نکاح کیا تو رتن بائی کے والد نے قائد اعظم کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کروا دیا تھا۔ مقدمے کا کیا نتیجہ رہا؟ عدالت کے روبرو رتن بائی نے اپنے باپ کے سوال کا جو جناح کے خلاف تھا کیا جواب دیا؟ تمام تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے لیے آگے جا کر پیش کی جائے گی۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ تفصیل میں جاؤں، آپ سب بہن بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ میری آنے والی ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ٹی وی 44۔ جب 1916 کے لگ بھگ رتن بائی نے اپنے دل کا احوال جناح کو سنایا تو جناح نے ان سے کہا کہ ہماری شادی اسی صورت میں ممکن ہوگی جب آپ اسلام قبول کر لیں۔ رتن بائی نے جناح سے کہا کہ وہ انہیں اسلام پر لوازمہ یعنی تفصیلات یا کتابیں فراہم کرے۔ جناح ڈنشا پیٹٹ سے عمر میں 3 سال چھوٹے اور رتن بائی سے 24 سال بڑے تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس سفر میں رتن بائی جناح کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ رتن بائی بچپن سے ہی ایک مختلف مزاج کی حامل تھیں۔ ان کی پرورش شاعرانہ ماحول میں ہوئی تھی۔ 11 سال کی عمر میں ہی ان کے والد نے انہیں الفریڈ لارڈ ٹینیسن کا دیوان تحفتاً دیا تھا۔ کتاب پر تحریر تھا چاہنے والے پاپا کی طرف سے پیاری رتی کے لیے 14 دسمبر 1911 جو ان کے چھوٹے بھائی جمشید کی تاریخ پیدائش ہے۔ رتی جب جناح صاحب سے ملیں تو اس وقت تک وہ شیلے، کیٹس، براوننگ، برنس اور بے شمار دوسرے شعراء اور بہت سے ڈراموں اور ناولوں کا گہرا مطالعہ کر چکی تھیں۔ رتی کے زود اثر پذیر ذہن کا ان سے متاثر ہونا ناگزیر تھا۔ وہ رومان پسند ہو گئی تھی۔ یہی وہ فضا تھی جس میں وہ اپنے خوابوں کے شہزادے سے ملیں۔ وہ بلند قامت، قدآور اور اولو العزم و عالی ہمت جناح کی طرف مائل ہو گئیں، جو اس وقت تک سیاست اور قانون کے میدانوں میں صف اول میں جگہ پا چکے تھے۔ دارجلنگ میں رتی کو محمد علی جناح کی شخصیت، عادات و اطوار اور سیاسی فلسفہ کا بہت قریب سے جائزہ لینے کا موقع ملا۔ بظاہر سخت گیر، اپنی انا کے اسیر، استقامت اور اولو العزمی کی مجسم تصویر، وجیح اور سر و قد محمد علی جناح جو پہلی شادی کے بعد سے تجرد کی زندگی گزار رہے تھے، رتی بائی کو اپنے باطن میں ایک مختلف انسان دکھائی دیے۔ ایک ایسا انسان جس کی روح نہایت نرم و نازک تھی۔ دارجلنگ کے سبزہ زاروں میں محمد علی جناح اور رتی بائی گھنٹوں گھڑ سواری کرتے تھے اور اسی دوران بالآخر انہوں نے فطرت کے حسین مناظر کے سائے میں تمام عمر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ رتن بائی کے قریبی دوستوں میں سروجنی نائیڈو کی بیٹی پدماجا شامل تھیں۔ پدماجا رتن بائی سے اپنی دل کی کوئی بات نہیں چھپاتی تھی، لیکن اتنی قربت کے باوجود اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ رتن بائی نے انہیں اپنی زندگی کے سب سے بڑے راز میں شامل کیا تھا۔ جناح دارجلنگ سے واپس آئے تو اپنی سیاسی زندگی میں دوبارہ مصروف ہو گئے، لیکن وہ رتن بائی کو نہیں بھولے۔ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ رتن بائی کے والد کو اس شادی کے لیے کس طرح آمادہ کریں، لیکن وہ ہندوستان کے صف اول کے ماہر قانون تھے۔ ایک دن وہ ڈنشا پیٹٹ کے گھر پہنچ گئے اور بقول شیلا ریڈی کے اپنی دوستی اور سر ڈنشا کے ذہنی سکون کو ہمیشہ کے لیے داؤ پر لگا دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کے بٹن کو ہلکا سا پش کر دیں۔ جناح کے ایک دوست ایم سی چھاگلا نے، جو بعد میں بمبئی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے اور ایک زمانے میں جناح کے ماتحت کام کر چکے تھے، اپنی کتاب روزز ان دسمبر این آٹو بایوگرافی میں لکھا ہے کہ دارجلنگ سے واپس آنے کے بعد ایک شام محمد علی جناح سر ڈنشا پیٹٹ کے پاس پہنچے
اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ان سے پوچھنے لگے کہ مختلف فرقوں کے افراد کے مابین شادیوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔ سر پیٹر نے جو صورتحال سے بالکل بے خبر تھے، بہت زور دے کر اپنی اس رائے کا اظہار کیا کہ ایسی شادیوں سے قومی یگانگی اور یکجہتی میں خاصا اضافہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ انجام کار یہی شادیاں فرقہ وارانہ منافرت کا آخری حل ثابت ہوں۔ جناح ان سے اس سے بہتر جواب کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے بحث پر مزید الفاظ ضائع کیے بغیر اپنے دوست سے دو ٹوک الفاظ میں کہا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کا آرزو مند ہوں۔ سر ڈنشا سکتے میں رہ گئے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی رائے کے خود ان کے ذات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ انہیں سخت طیش آ گیا اور انہوں نے ایسی کسی بات کو سوچنے تک سے انکار کر دیا جو ان کے نزدیک لغو اور مذاق کا خیز تھی۔ سر ڈنشا پیٹر پارسی تھے اور یہ برادری ان دنوں خاص طور پر اپنے مرد اور عورتوں کے دوسرے مذاہب میں رشتے جوڑنے کے سخت خلاف تھی۔ ادھر رتن بائی بھی 17 برس کی ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے والد کے انکار کے باوجود نہ صرف جناح سے ملنا ترک نہیں کیا بلکہ وہ کھلم کھلا ملاقاتیں کرنے لگی تھی۔ رتن بائی نے بھی اپنے والدین کو مطلع کیا کہ انہوں نے محمد علی جناح سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سر ڈنشا اور لیڈی پیٹٹ اب تک تو اسے صرف محمد علی جناح کا یک طرفہ معاملہ ہی سمجھ رہے تھے، جو اب انہیں معلوم ہوا کہ دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے پہلے تو رتن کو عمروں کے فرق اور پھر مذہب اور رسم و رواج کے فرق کی آڑ لے کر باز رکھنا چاہا، مگر رتن کا فیصلہ اٹل تھا۔ وہ عزم کر چکی تھیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ شیلا ریڈی لکھتی ہیں کہ جون 1917 کے اواخر میں وہ ایک دن اچانک اپنی بیگم سے مشورہ کیے بغیر جناح کے خلاف درخواست دائر کرنے عدالت پہنچ گئی۔ عدالت میں مقدمے دائر کرنا سر ڈنشا کی ایک بری عادت تھی۔ وہ چھوٹے موٹے گھریلو تنازعات اور کاروباری مسائل بھی عدالت میں لے جاتے تھے۔ اعلیٰ برطانوی افسران سے لے کر گھریلو ملازم سب کو کبھی نہ کبھی عدالت میں لے گئے، لیکن جناح کے خلاف جو اس وقت ملک کے ایک اعلیٰ وکیل بن چکے تھے، عدالت میں لے جانا حیران کن حد تک حماقت تھا۔ سر ڈنشا نے دعویٰ کیا کہ جناح رتی کے باپ کی رضامندی کے بغیر اس سے شادی کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور ان کی نظر رتی کی جائیداد پر ہے۔ عدالت نے بآسانی یہ اندازہ لگا لیا کہ معاملہ یک طرفہ نہیں ہے۔ تاہم فیصلہ ہوا کہ 20 فروری 1918 تک، یعنی جب تک رتن بائی 18 سال کی نہ ہو جائیں، اس وقت تک اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی۔ سر ڈنشا پیٹٹ کا خیال تھا کہ 1 سال تک جناح سے دور رہ کر رتن بائی کا جذبہ محبت سرد پڑ جائے گا، مگر جب انہیں اندازہ ہوا کہ شاید ایسا نہ ہو تو رضوان احمد کے بقول انہوں نے جناح کو پیغام بھجوانا شروع کیا کہ اگر آپ سول میرج پر آمادہ ہوں تو ہم آشیرواد دے سکتے ہیں۔ مگر یہ بات جناح کے مزاج کے خلاف تھی۔ وہ مسلمان تھے اور ان کو یہ قانون بھی معلوم تھا کہ سول میرج کے لیے یہ حلف دینا پڑتا ہے کہ فریقین کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ یوں بھی وہ اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی کرتے تھے اور ایسے کسی حلف پر دستخط کرنے سے ان کا پورا سیاسی کیریئر تباہ ہو سکتا تھا۔ 20 فروری 1918 کو رتن بائی 18 سال کی ہو گئیں۔ اب وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد تھی۔ انہوں نے جناح کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اب جناح کے سامنے الجھن یہ تھی کہ 1901 میں اسماعیلی مسلک کو خیر آباد کہنے کے بعد سے وہ کوئی مسلکی چھاپ نہیں رکھتے تھے۔ 1918 سے پہلے وہ اپنی 3 بہنوں کی شادیاں کر چکے تھے، جن کے لیے انہوں نے اپنے بہنوئیوں کے خاندانوں کی مسلکی وابستگی کی پرواہ نہیں کی تھی کہ وہ شیعہ ہیں یا سنی یا اسماعیلی۔ محمد علی جناح کی ایک بہن رحمت بائی کی شادی کلکتہ کے ایک سنی مسلمان قاسم بھائی جمال سے ہوئی تھی۔ دوسری بہن مریم بائی کی شادی بمبئی کے خواجہ اثنا عشری عابدین بھائی پیر بھائی سے، اور تیسری بہن شیریں بائی کی شادی بمبئی کے ایک اسماعیلی تاجر جعفر بائی سے ہوئی تھی۔ تاہم 1967 میں جب وہ پاکستان آئیں تو انہوں نے اسماعیلی مسلک چھوڑ کر شیعہ اثنا عشری مسلک اختیار کر لیا۔ جناح کے اکلوتے بھائی احمد جناح نے ایک سوئس عورت ایملی سے شادی کی تھی۔ محمد علی جناح 1901 کے بعد سے ہر مسلکی تفریق سے بالا تر تھے، مگر اب رتن بائی کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنے کے لیے انہیں کسی نہ کسی مسلک کا انتخاب کرنا تھا۔
محمد علی جناح نے اپنے اسماعیلی دوست سر محمد کریم اور سر فضل بھائی کریم بھائی کی وساطت سے سر آغا خان سوئم کی والدہ لیڈی شمس علیشہ سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ رتن بھائی کو اسماعیلی جماعت میں کس طرح شامل کیا جا سکتا ہے۔ لیڈی شمس علیشہ اسماعیلی برادری کی روحانی سرپرست تھیں اور ماتا سلامت کے نام سے جانی جاتی تھیں۔ یہ وہی لیڈی شمس تھیں جنہوں نے 41 سال پہلے جناح کی پیدائش پر ان کا نام محمد علی جناح رکھا تھا۔ تاہم انہوں نے رتن بھائی کو اسماعیلی جماعت میں شامل کرانے کی اجازت دینے سے معذرت کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے سلطان محمد شاہ امام ہیں اور جماعت کے معاملات پر انہی کی رائے حتمی ہے۔ لیڈی شمس نے سر آغا خان سے بذریعہ خط بات کی، مگر 17 برس پہلے محمد علی جناح کے اسماعیلی عقیدے کو خیر آباد کہنے کے فیصلے سے ناراض سر آغا خان نے فیصلہ لکھ بھیجا کہ رتن بھائی کو کسی بھی صورت اسماعیلی فرقے میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب جناح صاحب نے اثنا عشری شیعہ مسلک کے تحت رتن بھائی کے قبول اسلام پر غور کیا اور انہوں نے اپنی بہن مریم پیر بھائی کے داماد رجب علی بھائی ابراہیم باٹلی والا کے توسط سے خواجہ اثنا عشری جماعت کی سیموئل روڈ پر بمبئی کی پالا گلی والی مسجد کے امام سے رابطہ کیا، مگر اندیا ملتا ہے کہ شیعہ قیادت بھی تذبذب کا شکار تھی۔ اب جناح کے پاس جو فرقہ پرستی سے ہمیشہ متنفر رہے تھے، سنی علماء سے رجوع کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے دوست عمر صوبانی کے ذریعے سنی عالم دین مولانا نذیر احمد خجندی سے رتن بھائی کے قبول اسلام کے لیے باضابطہ رابطہ کیا۔ انہوں نے یہ درخواست بلا تعمل قبول کر لی۔ 18 اپریل 1918 کو عمر صوبانی رتن بھائی کے گھر پہنچے۔ اس وقت ان کے تمام اہل خانہ پارسی عقیدے کی ایک سالانہ رسم کے تہوار کے لیے آتش کدے گئے ہوئے تھے۔ رتن بھائی عمر صوبانی کی کار میں مولانا نذیر احمد خجندی کی مسجد پہنچی۔ یہ مسجد مولانا ابو الکلام کے والد مولانا خیر الدین نے قائم کی تھی۔ وہاں جناح بھی موجود تھے۔ مولانا خجندی نے رتن بھائی کو کلمہ طیبہ پڑھایا اور ان کا نام مریم رکھ دیا۔ اس کے بعد عمر صوبانی رتن بھائی کو واپس ان کے گھر چھوڑ آئے، جبکہ ان کے اہل خانہ ابھی مذہبی تقریب سے واپس نہیں آئے تھے۔ چنانچہ کسی کو بھی ان کے چند گھنٹوں کے لیے گھر سے غیر موجودگی کا پتہ نہ چل سکا۔ جب یہ خبر خواجہ اثنا عشری جماعت بمبئی کے سربراہ خان بہادر سیٹھ بچو علی تک پہنچی تو انہوں نے رجب علی ابراہیم کے توسط سے جناح کو فوری پیغام بھجوایا کہ وہ اپنے گزشتہ فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے انہیں اور رتن بھائی کو خواجہ اثنا عشری جماعت میں شامل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اگلی صبح محمد علی جناح اور رتن بھائی خواجہ اثنا عشری برادری میں شامل ہو گئے۔ 19 اپریل 1918 کو یعنی 7 رجب 1339 ہجری اور جمعہ کا دن تھا اور مقام ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ پر واقع قائد اعظم محمد علی جناح کا بنگلہ ساؤتھ کورٹ تھا، جہاں رتن بھائی اور قائد اعظم محمد علی جناح رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ یہ نکاح مولانا حسن نجفی نے اثنا عشری قائد کے مطابق پڑھایا۔ اس نکاح میں رتن بھائی کے وکیل شیخ ابو القاسم نجفی اور قائد اعظم کے وکیل جناب محمد علی خان راجہ صاحب محمود آباد بنے، جبکہ محترم غلام علی شریف بھائی دیو جی اور عمر صوبانی نے بطور گواہان نکاح نامے پر دستخط کیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق یہ نکاح بمبئی کے مجتہد شیخ مولانا حسن نجفی صاحب نے پرنس اسٹریٹ پر واقع اپنے مکان میں پڑھایا، اور قائد اعظم کے رشتے کے بھائی رجب علی بھائی ابراہیم باٹلی والا نے نہ صرف اس نکاح میں بطور گواہ شرکت کی تھی بلکہ انہوں نے ہی اس نکاح کی رجسٹریشن پالا گلی مسجد میں بھی کروائی تھی۔ پالا گلی مسجد کے نکاح رجسٹر میں اس نکاح کا اندراج اس طرح ملتا ہے: آئٹم نمبر 1118 ڈیٹ اپریل 1918 رجب 7 ولادت آف our مولانا علمدار حضرت عباس پیس بی اپان ہم، مہر RS 1001 اینڈ گفٹ RS 1,25,000۔ پیش امام مولانا حسن نجفی، وٹنس رجب علی بھائی ابراہیم باٹلی والا وغیرہ۔ اس نکاح نامے کے مطابق مہر کی رقم مبلغ 1,000 روپے مقرر ہوئی تھی، جبکہ محمد علی جناح نے اپنی دلہن کو 1.25 لاکھ روپے بطور تحفہ پیش کیے تھے۔ اب وہ یادگار لمحہ آیا جب دلہا نے دلہن کو انگوٹھی پہنانی تھی۔ انکشاف ہوا کہ دلہا صاحب اپنی بے پناہ مصروفیت میں انگوٹھی خریدنا بھول گئے ہیں۔ ایسے میں راجہ صاحب محمود آباد جناح کی مدد کو آئے۔
اور انہوں نے اپنی ہیرے کی انگوٹھی جناح کو دے دی کہ وہ اسے اپنی دلہن کو پہنا سکے۔ نکاح نامے پر جناح کا مسلک خواجہ اثنا عشری تحریر کیا گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جناح کے انتقال کے بعد جب ان کی جائیداد کی تقسیم کا جھگڑا شروع ہوا تو عدالت یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ جناح کا مسلک کیا تھا۔ جناح کے انتقال کے بعد ان کی جائیداد فاطمہ جناح کو مل گئی، مگر جب فاطمہ جناح کے انتقال کے بعد شیریں جناح پاکستان آئیں اور انہوں نے شیعہ اثنا عشری مسلک اختیار کیا تو جناح کے کچھ رشتہ داروں نے ایک مرتبہ پھر جناح کی جائیداد کے اصول کے لیے عدالت سے رجوع کیا۔ خالد احمد کی کتاب قائد اعظم کے خاندانی تنازعات کے مطابق جناح کے مسلک کا یہ معاملہ ابھی تک فیصلہ طلب ہے۔ شیلا ریڈی کے مطابق جناح نے 19 اپریل کی تاریخ بہت سوچ سمجھ کر منتخب کی تھی۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور اس کے بعد 2 دن تک عدالتیں بند رہنی تھیں۔ نکاح کے اگلے ہی دن جناح رتن بائی کے پاس ہنی مون منانے لکھنؤ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے ایک دن راجہ صاحب محمود آباد کے محل نما گھر میں قیام کیا۔ شیلا ریڈی نے اپنی کتاب مسٹر اینڈ مسز جناح میں لکھا ہے کہ ناشتے پر سر ڈنشا پیٹنٹ نے اپنا پسندیدہ اخبار کھولا، بمبئی کرانیکل کے صفحہ 8 کے کالم پر نظر ڈالی اور میز پر ڈھیر ہو گئے۔ کھانا ادھورا رہ گیا۔ شاہد پہلی مرتبہ پیٹنٹ حال کی خوش خوراک تاریخ میں ایسا ہوا۔ یہ 20 اپریل 1918 ہفتے کا روز تھا۔ شیلا ریڈی نے لکھا کہ بمبئی کرانیکل کے صفحہ 8 پر 2 کالموں کے درمیان چند خبریں تھیں، جن میں آفیشیل اینڈ پرسنل کے شعر سرخی کے تحت ایک جملہ تھا جو اگلے کئی ہفتوں اور مہینوں تک ہندوستان کے ڈرائنگ رومز اور کلبوں میں ہونے والی بحثوں میں چھا جانے والا تھا۔ معزز ایم اے جناح کی شادی مسز رتی پیٹٹ، دختر معزز سر ڈنشا پیٹٹ اور لیڈی پیٹٹ سے گزشتہ شام انجام پائی۔ یہ وہ سرخی تھی جو ہر اخبار نے چھاپی۔ شیلا ریڈی نے مزید لکھا ہے کہ جس چیز کو کوئی نہیں سمجھ سکا کہ وہ یہ تھی کہ کس طرح سے رتی 2 دن تک لگاتار گھر سے غائب رہی۔ پہلے 18 اپریل کو جناح کے ہمراہ جامع مسجد میں جا کر مہذب تبدیل کرنے کے لیے اور پھر اگلی شام 19 اپریل کو اپنے والد کی چوکس نظروں سے بچ کر پیدل ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ پر جناح کے بنگلے تک گئیں، جہاں جناح ایک مولانا اور درجن بھر گواہوں کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر رات بھر کے لیے غائب ہو گئیں اور ان کی اپنی خوابگاہ میں نہ ہونے کا کسی کو علم تک نہ ہوا۔ جب والدین صبح اخبار کی خبر سے ان کی شادی کے بارے میں واقف ہوئے، اگلے 2-3 روز ٹائمز آف انڈیا، سٹیٹس مین، پائنیر اور سول اینڈ ملٹری گزٹ میں یہ خبر شائع ہوئی۔ 24 اپریل 1918 کو لاہور کے مشہور پیسہ اخبار میں بھی یہ خبر بطور اداریہ شامل کی گئی، جس کا عنوان تھا ایک پارسی بیرونٹ کی لڑکی کا قبول اسلام۔ محمد علی جناح کی شادی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے ہندوستان میں پھیل گئی، خصوصاً بمبئی پریزیڈنسی میں جہاں پارسیوں کی اکثریت آباد تھی، وہاں اس خبر پر تبصرے عام تھے۔ سر ڈنشا پیٹٹ اس واقعے کے بعد تقریباً خانہ نشین ہو گئے اور کسی سے اس موضوع پر گفتگو کے روادار نہ تھے۔ وہ شدید طیش اور غصے میں تھے۔ انہوں نے اپنی اس شکست پر دوبارہ عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جناح نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے تاکہ ان کی دولت حاصل کر سکے۔ جناح کے لیے یہ بات بہت زیادہ اشتعال کا باعث تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات پر فخر کیا تھا کہ وہ اپنے بل بوتے پر لکھ پتی بنے تھے، اور اب انہیں اس الزام کا سامنا تھا کہ وہ دولت بٹورنے والا ایک عام سا شخص ہے۔ رتی کے احساسات جناح سے بھی زیادہ خراب تھے۔ عدالت میں جب جج نے جناح سے پوچھا کہ کیا انہوں نے رتی پیٹٹ کو اس کے باپ کے گھر سے اغوا کیا ہے، تو اس سے پہلے کہ جناح کوئی جواب دیتے، رتی جناح کے دفاع میں کھڑی ہو گئی اور بولی، جناب اعلیٰ، مسٹر جناح نے مجھے اغوا نہیں کیا، اصل میں نے انہیں اغوا کیا ہے۔ جناح بھی رتی کی بے خوفی سے حیران رہ گئے اور ان کے چہرے پر وہ نایاب مسکراہٹ چھا گئی جسے رتی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ سر ڈنشا اپنی بیٹی کے الفاظ اور اس کے چہرے کے تاثرات کو کبھی نہیں بھلا سکے۔ سارا معاملہ ختم ہو چکا تھا اور اب رتی کو صرف ان کاغذات پر دستخط کرنا باقی رہ گیا تھا جس میں انہیں اپنی وراثت سے دستبردار ہونا تھا۔ 20 فروری 1929 کو رتن بائی کا انتقال ہو گیا۔ حسن علی ایم جعفر اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رتن بائی کے انتقال پر بمبئی کے خواجہ شیعہ اثنا عشری جماعت نے انہیں جماعت کے قبرستان آرام باغ میں دفن ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ جماعت کا موقف یہ تھا کہ اس قبرستان میں کوئی غیر خواجہ دفن نہیں ہو سکتا۔ جناح نے جماعت کے اس موقف کو چیلنج کیا اور کہا کہ اگر اس نے اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا تو وہ عدالت سے رجوع کریں گے۔ جناح کے اس موقف پر جماعت کے صدر حسین بھائی لال جی نے رتن بائی کو آرام باغ
قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت دے دی جہاں وہ آج بھی حسودہ خاک ہیں۔ یہ تھی فرینڈز آج کی بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو دبا دیں، اور چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ معلوماتی ویڈیوز آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔